نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ ابھی آپ نے سورہ حج کی آیت 1 اور 2 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ 22ویں سورہ بترتیب مصحف اور 103 نمبر کی سورہ ہے بترتیب نزول۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ آیت 1۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ آیت 2۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے بے خبر ہو جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ بدمست نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ حج کی آیت 1 اور 2 کا۔ تفسیر: آیت 1، تقوی کا حکم اور قیامت سے ڈرنے کا بیان۔ اللہ اپنے بندوں کو تقوی اور پارسائی کا حکم فرما رہا ہے اور قیامت کے آنے والی ہولناکیوں سے، زلزلوں سے اور دھڑکوں سے ڈرا رہا ہے۔ یہ زلزلے قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھ اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے آئیں گے، یا قبروں سے اٹھنے سے پہلے۔ سورہ زلزال کی آیت 1 اور 2 میں فرمایا جب زمین اپنے بھوچال سے تھر تھرائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال پھینکے گی۔ سورہ حاقہ کی آیت 14 اور 15 میں فرمایا اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک ہی دفعہ پٹخ دیے جائیں گے، پھر اس دن ہو پڑنے والی ہو پڑے گی۔ سورہ واقعہ کی ہی آیت 4 اور 5 میں فرمایا جب زمین خوب کپ کپائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کتنوں میں کتنے جہنمی اور کتنے جنتی۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر میں بلند آواز سے سورہ حج کی چند ابتدائی آیتیں پڑھیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیتیں سنی تو اپنی اپنی سواریاں دوڑا کر آپ کے پاس پہنچ گئے کہ شاید آپ کچھ بیان فرمائیں۔ پھر جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ کیسا دن ہوگا؟ اس دن آدم علیہ السلام کو پکار کر ان کا رب ان سے فرمائے گا کہ اے آدم، جہنم والوں کو جہنم میں بھیج دو۔ عرض کریں گے اے رب جہنمی کون ہے؟ حکم ہوگا کہ فی 1999 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام یہ بات سمجھ نہ سکے اور پریشان سے نظر آئے۔ فرمایا خوش ہو جاؤ اور عمل کرتے رہو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہو کہ وہ جس قوم کے ساتھ ہوتی ہیں ان کی تعداد بڑھا دیتی ہیں، یعنی یاجوج و ماجوج مردوں اور شیطانوں کی اولاد کے ساتھ۔ یہ سن کر صحابہ کی پریشانی دور ہوئی، پھر فرمایا خوش ہو جاؤ اور عملوں میں مصروف رہو۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہاری مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسے اونٹ کے جسم میں سفید داغ یا جانور کے ہاتھ میں کوئی نشان۔ قیامت کے دن آدم کو آواز دے گا، آپ لبیک و سعدیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ حکم ہوگا کہ ہمارے حکم سے اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ علیحدہ کر دو۔ پوچھیں گے کہ اے رب جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ فرمائے گا ہر 1000 سے 999۔ اس وقت حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، حالانکہ انہیں نشہ نہ ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ صحابہ کو اس کا بڑا صدمہ ہوا اور ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگا۔ فرمایا یاجوج و ماجوج سے 999 جہنم کا حصہ ہیں اور تم میں سے ایک جنتی ہے۔ تم لوگوں کے مقابلے میں ایک سفید بیل کے جسم میں ایک کالے بال کی طرح یا سیاہ بیل کے جسم میں ایک سفید بال کی طرح ہو۔ مجھے توقع ہے کہ تم 1/4 پھر 1/3 پھر 1/2 جنتی ہو۔ صحابہ نے مارے خوشی کے نعرے تکبیر بلند کیا۔ تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب عورت مرد ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ فرمایا معاملہ بڑا سخت ہوگا، کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ محشر میں 3 انتہائی نازک اوقات کا اور پلصراط کا بیان۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کو بھی یاد کرے گا؟ فرمایا عائشہ 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ اعمال تلتے وقت جب تک کہ پلہ جھک یا اٹھ نہ جائے، اعمال نامے دیے جانے کے وقت کہ سیدھے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں یا بائیں ہاتھ میں، اور جب جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور جہنمیوں پر بپھرے گی اور انہیں اپنی زد میں لینا چاہے گی اور اعلان کرے گی کہ میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ 3 دفعہ یہی کہے گی کہ میں مشرک پر، منکر آخرت پر اور ہر سخت گیر و سرکش پر مسلط ہوں۔ پھر انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دے گی۔ جہنم پر ایک پل ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اس پر آنکڑے اور گوکھرو ہوں گے جو انہیں پکڑ لیں گے، جن کے پکڑ لینے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ اس سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پلک جھپکنے کی مدت میں، کچھ تیز ہوا کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی رفتار سے، کچھ عمدہ اونٹوں کی رفتار سے، اور فرشتے دعا کر رہے ہوں گے اے رب بچا، اے رب بچا۔ پھر کوئی تو صحیح سالم بچ کر نکل جائے گا، کوئی زخمی ہو کر بچ جائے گا اور کوئی منہ کے بل جہنم میں گر جائے گا۔ اسی وجہ سے یہاں فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، یعنی ایک عظیم اندوہناک حادثہ ہے۔ زلزلہ دلی گھبراہٹ اور پریشانی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں سخت جھنجھوڑا گیا، گھبرا دیا گیا۔ آیت 2 قیامت کے دن کی خود فراموشی، یعنی قیامت کی شدت و ہوا سے اور اس کی غضب کی دہشت و ہیبت سے
ماں بھی اپنے شیرخوار لاڈلے کو بھول جائے گی، گہرا دوست بھی اپنے گہرے دوست کو فراموش کر دے گا، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ بدحواس و دہشت زدہ ہو کر عقلیں کھو بیٹھیں گے، اور اس قدر خوف غالب ہوگا کہ ان کے ذہن کام ہی نہ کریں گے، دیکھنے سے ایسا معلوم ہوگا جیسے کچھ پیے ہوئے ہیں، ایسے خود فراموش ہوں گے کہ بدمست معلوم ہوں گے، حالانکہ کچھ پیے ہوئے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سامنے ہے جس نے ان کے ہوش و حواس کھو رکھے ہیں، اور لوگ حیران و سراسیمہ اور پریشان و سرگرداں ہیں۔ یہ تھا سورہ حج کی آیت 1 اور 2 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔